بزرگان محترم و دوستان عزیز، حقیقت اسلام کے حوالے سے ایک سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری ہے۔ اس سلسلہ ذکر و بیان کے لیے مولا متقیان، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس اور مبارک الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، یقین تصدیق کا نام ہے، تصدیق اقرار کا نام ہے، اقرار سپردگی کا نام ہے، اور سپردگی عمل کا نام ہے۔ میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد، علی ولی اللہ کہنے کے بعد انسان کو ان ذوات مقدسہ کے سامنے سرنڈر ہو جانا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ نبی کے لیے اور نبی خدا کے لیے، لیکن جو میں نے پوری تصویر آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ تسلیم کا نمونہ اگر کوئی ذات گرامی ہے تو وہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے، کہ جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد، اقرار الوہیت، اقرار رسالت کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی تسلیم کا ایک نمونہ بنا کر پیش کیا۔ اور ثبوت میں نے آپ کے سامنے ہجرت کا بستر پیش کیا، رکوع کا عالم پیش کیا، اور پھر مطمئن کرنے کے لیے کہ خالی اطاعت کی منزل پر علی ہی نہیں ہیں، اسی تسلیم کی منزل پر نبی بھی ہیں، اور اس طرح سے ہیں کہ اگر رکوع میں بھی حکم خدا آ جائے تو قبلہ بدلنے میں انہیں کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نبی اور علی حکم خدا کے اتنی مطیع اور فرما بردار ہیں تو ہم جیسے گناہگاروں کو کیسے مطیع اور فرما بردار ہونا چاہیے۔ حکم آ جانے کے بعد، حکم کے علم کے بعد ہمیں سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، کسی چوں اور چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج میں گفتگو کو دوسرے رخ میں لے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ دنیا کسی بھی اعتبار سے کبھی مطمئن ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ دنیا کو ہم مطمئن کر لیں تو دنیا کبھی بھی اطمینان کا اظہار نہیں کرے گی۔ آدمی خود کلیئر رہے، آدمی خود صاف رہے، آدمی خود سچا رہے، اور جواب دے اللہ کے سامنے ہو، بندوں کے سامنے نہ ہو۔ تسلیم کی صورت یہی ہے، ادائے فرض کی صورت یہی ہے۔ کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ انسان خود مطمئن رہے۔ توجہ کیجئے گا، ورنہ انسان سب کچھ حاصل کر لے لیکن اگر اندر سے وہ مطمئن نہیں ہے نا تو دوسروں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے نفس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ توجہ کیجئے گا، دوسروں کے ساتھ تو وہ کھلواڑ کر سکتا ہے لیکن اپنے نفس کو کیسے مطمئن کرے گا؟ چھینی ہوئی دولت سے دوسروں پر تو روب جھاڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ تنہائی میں جائے گا، جب وہ بستر پہ جائے گا تو اس کا نفس کہے گا جس دولت پہ تو ناز کر رہا ہے وہ کہاں سے تیرے پاس آئی۔ توجہ کیجئے گا، تو اصل کامیابی اطمینان نفس ہے۔ اور خدا کی قسم، علی کے علاوہ ہمیں نمونے کے طور پر کوئی آدمی ملتا ہی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اگر اللہ ہمیں دوسری زندگی بھی دے، توجہ کیجئے گا، تو ہمیں یہی زندگی چاہیے ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، یعنی ہر آدمی اگر اس کو دوسری زندگی کا اختیار دے دیا جائے تو تجزیہ کرے گا، ملائے گا، سوچے گا یہ کمیاں تھیں، یہ خامیاں تھیں، یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا۔
توجہ کیجئے گا، لیکن ایک کردار ملا علی کا کردار کہ جس نے جب سر پہ ضربت لگی تو کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا زندگی میں کامیابی تلاش کرتی ہے، علی موت میں کامیابی تلاش کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو پتا ہے کہ ہم خدا کے سامنے جواب دیں، ہم نے اپنی زندگی کے فرض کو ادا کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور جو تسلیم کے کمال پر ہوتا ہے وہی ادائے فرض کر سکتا ہے اور وہی عملی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے ذرا سا اسی علی کے کلام کو اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنائیں، جس نے تسلیم کا درس دیا، جس نے یقین کا درس دیا، جس نے تصدیق کا درس دیا، جس نے ادائے فرض کا درس دیا، اور جس نے بتایا اسلام نعروں کا نام نہیں، اسلام عمل کا نام ہے۔ نعروں سے کام نہیں چلتا، جب تک آدمی اپنے عقیدے کے ثبوت میں عمل نہ پیش کرے اس وقت تک عقیدے کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود نہج البلاغہ کے 5ویں خطبے میں علی نے ایک سبق دیا، ایک درس دیا، ایک پیغام دیا تسلیم کے لیے، ادائے فرض کے لیے، عمل کی دعوت کے لیے، کہ ارشاد فرمایا ایھا الناس شقوا امواجا فتن بسفن النجات وارجوا عن طریق المنافرہ وضعوا تیجان المفاخرہ، کہ اے لوگو فتنوں کی موجوں کو نجات کے سفینوں سے شق کر دو۔ توجہ کیجئے گا، فتنوں کی موجوں کو نجات کے سفینوں سے شق کر دو، غرور و تکبر کے تاجوں کو سروں سے اتار کر پھینک دو، منافرت کے راستوں کو ترک کر دو۔ توجہ کیجئے گا، اب علی کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُوا حَرَسَالَ الْمُلْكِ وَإِنْ أَسْقُطْ يَقُولُوا جَزَا مِنَ الْمَوْتِ، اگر میں کچھ کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ علی لالچی ہیں حکومت کے، اور اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے۔ بعد اللتی واللتی، چھوٹے اور بڑے مارکے دیکھنے کے بعد بھی تم یہ کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے۔ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا علی موت سے اتنا مانوس ہے جتنا ایک بچہ اپنے ماں کے پستان سے مانوس نہ ہوگا۔ بل اندمجتم علی مکنون علم لو بہت بہی لا استربتم استراب العرشیہ فی طویل بعیدہ، اے لوگو اگر میری خامشی کا سبب جاننا چاہتے ہو تو جان لو کہ میں ایسے مخفی علوم کا عالم ہوں، میں ایسے رازہائے سربستہ سے واقف ہوں کہ اگر اس کا اظہار تم پہ کر دوں تو تم اس طرح سے کانپنے لگو گے جیسے گہرے کنووں میں پڑی ہوئی ڈولوں کی رسیاں کانپتی۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ نہج البلاغہ کا 5واں خطبہ ہے، تسلیم کے ثبوت میں پیش کر رہا ہوں، ادائے فرض کے ثبوت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے عزیزان محترم، حکومت جس کو ملتی ہے شوق سے قبول کرتا ہے، لیکن علی زاہد فی الدنیا، صبح کو تفصیل دوں گا، اس وقت اشارہ دیکھیے عام طور سے زہد و تقوی کے لیے ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ عام طور سے جب آدمی کو دنیا نہیں مل پاتی، عہدہ نہیں مل پاتا، حکومت نہیں مل پاتی تو وہ زاہد بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، دنیا بیزار بن جاتا ہے۔ لیکن علی نے بتایا کہ میرے پاس دنیا رنگ بدل بدل کر آئی، توجہ کیجئے گا، لیکن میں نے کبھی دنیا کو منہ نہیں لگایا، اس لیے کہ میرے سامنے ادائے فرض ہے، حکومت نہیں۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیے ذرا سا اس کی وضاحت کر دیں تب آگے بڑھیں تاکہ آپ کسی طرح سے نامانوس نہ رہیں، میرے سلسلے سے متصل ہو جائیں۔ آپ یاد رکھیے گا، علی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کسی بھی طرح سے تمہیں خاموش نہیں بیٹھنے دے گی،
اس لیے کہ جب بھی کوئی آدمی نیک کام کرے دکھانے کے لیے یا خلوص میں، وہ تو وہ جانے نا، لیکن جب بھی کوئی قدم آگے بڑھاتا ہے، جب بھی کوئی اقدام کرتا ہے، دنیا پہلا الزام لگاتی ہے شوق قیادت کا۔ توجہ کیجئے گا کہ یہ جو بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں، اصل میں انہیں لیڈری کا شوق ہے، اصل میں انہیں قیادت کا شوق ہے، اصل میں انہیں رہبری کا شوق ہے۔ اور اگر آپ فتنے سے بچنے کے لیے، فساد سے بچنے کے لیے، اپنے کو بچانے کے لیے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، توجہ کیجئے گا، تو وہی دنیا جو اب تک شوق قیادت کا الزام لگا رہی تھی، توجہ کیجئے گا، اب کہنے لگے گی 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، وہ شوق کہاں گیا، وہ ذوق کہاں گیا، وہ جذبہ کہاں گیا۔ یعنی دنیا نہ بولنے دیتی ہے، توجہ کیجئے گا، نہ چپ رہنے دیتی ہے۔ بھائی 5 دن سے میں علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، منزل تسلیم بیان کر رہا ہوں، ہجرت سنائی، رکوع سنایا، اور پھر اس کے بعد اشارے کرتے کرتے میں آپ کو خندق کے میدان میں بھی لے گیا۔ لیکن علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کے چکر میں پڑو گے، توجہ کیجئے گا، تو جب کہنے والوں نے مجھ جیسے معصوم کو نہ چھوڑا تو تمہاری کیا حیثیت ہے۔ دیکھو تمہاری نگاہ میں ادائے فرض کا جذبہ ہونا چاہیے، نہ کسی کے کہنے سے بولو، نہ کسی کے کہنے سے چپ رہو۔ اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو شوق قیادت کے الزام کے باوجود خاموش نہ رہنا، توجہ کیجئے گا۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ نہ بولنے میں عافیت ہے، توجہ کیجئے گا، تو پھر تم بولنا پڑنا، یہ ہے پیغام۔ لیکن یہ جملے علی نے کہے کب، یہ ہے اصل بات۔ معلوم ہے کب کہے؟ جیسے میں نے صبح کو کہا تھا جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے لیے کہ خدا پر بھروسے کا اظہار مدینے میں نہیں کیا، مکے میں نہیں کیا، کربلا میں نہیں کیا، شام میں جا کر کیا۔ وہ مجلس آپ کے ذہن میں ہے۔ لیکن اس وقت ابو سفیان، یزید کا دادا، یہ 5واں خطبہ ہے نہج البلاغہ کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ادائے فرض کے ثبوت میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ حکومت سجا کر علی کے پاس لایا، توجہ کیجئے گا، یہ حکومت سجا کر علی کے پاس آیا اور کہا کہ یا علی اگر آپ تیار ہوں تو میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑے اور پیادوں سے بھر دوں، آپ ہاتھ لائیے میں آپ کی بیعت کروں۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اسی طرح کی پیشکش نبی کو بھی ہو چکی تھی، توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے جب نبی نے اعلاء کلمت الحق کیا، ایک خدا کا تصور پیش کیا، تو جناب ابو طالب کے ذریعے سے، بھائی توجہ کیجئے گا، یہ پیشکش دی گئی کہ اگر آپ کو مکے کی حکومت چاہیے لے لیجئے، کسی عورت سے عقد کرنا ہے حاضر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھے ہی نہیں کہ نبوت و امامت کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جیسے ہی نبی کو پیشکش ہوئی، نبی نے کہا اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، تب ہی پر میں ادائے فرض سے باز نہ آؤں گا، میں اعلاء کلمت الحق کرتا رہوں گا۔ لیکن جب کوئی خدا کے لیے سورج اور چاند کو ٹھوکر مارتا ہے تو خدا کہتا ہے چاند بھی تیرا، سورج بھی تیرا،
اے میرے نام پر چاند اور سورج کو ٹھوکر مارنے والے، فریضے کو ادا کرنے والے، منزل تسلیم پر آنے والے میرے نبی، اب بات تو جب ہے کہ چاند بھی تیرا ہوگا، سورج بھی تیرا ہوگا، تو اشارہ کرے گا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، تیرا بھائی اشارہ کرے گا تو سورج پلٹ جائے گا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ چلیں آپ اسی موقع پر سن لیجئے، علامہ اقبال کہتے ہیں مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ پڑھ چکا ہوں یہ شعر۔ مسلم اول کون؟ علی۔ قرآن میں نبی نے بھی اپنے کو مسلم اول کہا۔ اقبال نے حقیقت کو سمجھ کر، نور میں ایک ہے نا دونوں، مسلم اول شہ مردہ علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، عجیب طرح سے مرد خودداری کے باشد پختکار، با مزاج او بسازد روزگار۔ اگر مرد خوددار ہوتا ہے نا، غیرت مند ہوتا ہے، مرد خودداری کے باشد پختکار، اگر خوددار مرد پختکار ہوتا ہے تو ایک نہ ایک دن زمانہ اس کے در پہ سجدہ کرنے آتا ہے۔ مرد خودداری کے باشد پختکار، با مزاج او بسازد روزگار، یعنی وہ زمانے کے اشارے پر نہیں چلتا، زمانہ اس کے اشارے پر چلتا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، گر نسازت با مزاج او جہاں، می شود جنگ آزما با آسمان۔ اور اگر زمانہ سمجھوتا نہیں کرتا تو پھر وہ مرد خوددار آسمان سے ٹکر لے لیتا، اور یہ علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، رسول کی زوجہ کے مقابلے پر جانا علی کے علاوہ کسی کا دم ہی نہیں تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں سمجھیے، اس لیے یہ جو حدیثیں آئی ہیں نا کہ ہمارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ ستارے جس کی چادر پہ ٹکے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ تو علی نے جس آسمان سے ٹکر لی ہے، آج بھی کچھ ناسمجھ جس کے خلاف زبان کھولتے ہوئے گھبراتے ہیں، علی نے اس کے خلاف تلوار چلائی ہے۔ ایک تلوار دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ دنیا کو فیصلہ کرنا ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ جانا ہے کہ ام المومنین کے ساتھ جانا ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ لیکن اتنا بہرحال پتہ ہونا چاہیے پڑھے لکھے افراد کو کہ علی کے کردار کا کمال یہ ہے۔ بڑے سکون سے پڑھ رہا ہوں میں، اس لیے کہ یہ پالیسی میٹر ہے نا، نوجوانوں کو دل میں اترنا چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہوئیے گا۔ علی اس صاحب کردار کا نام ہے، اس لیے کہ عقیدتیں سب سے جڑی ہیں، جو جس کو مانتا ہے اس کا عقیدت مند ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ جب یزید جیسوں کے عقیدت مند ہو سکتے ہیں تو اگر اس کے باپ کے ہوں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال شاہ نعیم عطا صاحب ہمارے یہاں جائز کے وہ بہت اچھے شاعر تھے، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ کے لیے آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا یزید کا باپ تھا۔ ایک صلوات دیکھیں محمد و آل محمد پر۔
بھائی اس سے بہتر تو کوئی تعریف ہو نہیں سکتی، یقیناً تھا۔ اب یہ الگ بات کہ تحقیق کرنے والے کہیں اور جائیں، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں بڑے سکون سے سنیے گا، دیکھیں تاریخ میں عقیدت مند سب کے مل جائیں گے۔ ایک فرقہ ہے جو اپنے رہبر کے طور پر شیطان کو مانتا ہے، تو ماننے والے تو فرعون کے ہیں، نمرود کے ہیں، خدا مانتے تھے، ہم کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے؟ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کوئی شیطان کو مانتا ہے، کوئی رحمان کو مانتا ہے، کوئی یزید کو مانتا ہے، کوئی حسین کو مانتا ہے، کوئی یزید کے باپ کو مانتا ہے، کوئی حسین کے باپ کو مانتا ہے۔ ہاں دعا بھی کرو ساتھ ساتھ کہ ہمارا حشر حسین اور حسین کے باپ کے ساتھ ہو، تمہارا حشر یزید اور یزید کے باپ کے ساتھ۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ اپنے آپ میں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ دنیا آزاد ہے، آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جو سمجھ میں آئے وہ کرے، لیکن پھر عقل پر کوئی پابندی نہیں ہے، عقیدت مند سب کے۔ لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ علی نے حکومت کو اپنا کر گلے کی ہڈی بنا دیا مسئلہ۔ توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ گئے تو تھے یہ سوچ کر کہ جیسے ابو سفیان کو دھتکار دیا تھا کہ تو کب سے اسلام کا وفادار ہو گیا، علی اب بھی یہی کریں گے، لیکن طلحہ و زبیر دھوکہ کھا گئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہسٹری ہے ہسٹری، تفصیل کبھی اگر موقع ملا تو بتاؤں گا تاریخ اسلام کی نزاکتیں کیا ہیں۔ اس وقت میرا ٹاپک ہسٹری نہیں ہے، میں عقیدے اور فیت پر گفتگو کر رہا ہوں، میں بنیادی نظریے پر گفتگو کر رہا ہوں کہ عزیزان محترم، علی نے شام کے حاکم کے خلاف تلوار چلائی، علی نے ام المومنین عائشہ کے خلاف، تاریخ گواہ ہے، جمل میں تلوار چلائی، علی نے نہروان میں تلوار چلائی۔ سب کے عقیدت مند موجود ہیں، لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ علماء اسلام 1400 برس ہو گئے، بھائی ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا تو دونوں کی تعریف کرتے یا دونوں کو کنڈم کرتے، لیکن یہ علی کے کردار کا کمال ہے کہ علی کے مقابلے پر آنے والوں کو تو کہا ہے کہ ان سے خطا ہوئی، جو عقیدت مند ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ خطائے اجتہادی ہو گئی۔ گویا کہ علی کا کردار اتنا معصوم کردار ہے کہ عقیدت کے باوجود علی کے کردار پر کوئی حرف۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لیکن غالب نے کہا کہ خطا پر رکو نا۔ دیکھیں غالب سلیبس میں ہے، کورس میں ہے، ان کا یہ قصیدہ، ان کا یہ سلام ان کے دیوان میں ہے، جہاں بھی دیوان غالب ہے وہاں یہ کلام ہے۔ تو غالب نے کہا یہ اجتہاد عجب ہے، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین غالب کہہ رہے ہیں کہ علی کے مقابلے پہ آنے والا خالی خاطی نہیں ہے، دشمن دین ہے۔ دیکھیں خطا اور دشمن دین کے مرحلے کو آپ کو سمجھانا پڑے گا مجھے، بچوں کو۔ دیکھیں خطا وہ ہوتی ہے جہاں بخشش کا امکان ہو، اور دشمن دین کا مطلب یہ ہوتا ہے، نہیں اب آپ اسی مزاج سے سن رہے ہیں تو میں کیا کروں، مجھے آپ بتائیں، آپ کا ملک ہے یہ، بڑا مزہ لیا تھا اس دن آپ نے مثال میں، یہاں پر آپ رہتے ہیں،
تو کیا یہاں کوئی جرم کرتا ہی نہیں؟ کیا خطا یہاں کے شہریوں سے ہوتی ہی نہیں؟ کیا سارے ہندوستانی معصوم ہیں؟ لیکن سب جانتے ہیں کہ غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطی کیا ہوگی؟ کہا غلطی کے بعد سزا ملے گی۔ ایک ہوتا ہے ملک کا خطا کار، ایک ہوتا ہے ملک کا غدار۔ خطا کار کو سزا ملتی ہے، غدار کو ہینگ کیا جاتا ہے۔ تو محشر میں بھی کچھ ہوں گے خطا کار، کچھ ہوں گے غدار۔ خطاؤں کی سفارش ممکن ہے، لیکن جو دشمن دین غدار ہے اس کے لیے نہ کوئی سفارش کرے گا، اور کرے گا بھی کیسے؟ وہاں تو سب کچھ اللہ ہی ہے۔ جب نبی کو کچھ مانا ہی نہیں تو نبی سفارش کیا کریں گے؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال چونکہ دوستوں نے کہا کہ اشاروں میں نہ گزریں، اس لیے آئیے تھوڑا سا اجتہاد پر بھی گفتگو ہو جائے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نص، ایک چیز ہے اجتہاد۔ نص کی میننگ ہے کسی حکم کے لیے کلیئر کٹ حکم خدا اور رسول ہونا، اس کو کہتے ہیں نص، یعنی ورڈنگ۔ مذہب جعفری میں نص کے مقابلے پر اجتہاد نہیں ہے، یعنی جہاں کلیئر کٹ آرڈر موجود ہے وہاں مجتہد کو کوشش کرنے کا حق نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ لیکن بعض موقع ایسے ہیں جہاں ورڈنگ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، وہاں ہوتا ہے اجتہاد۔ اب سنتے چلیں اب آپ، لیکن ہم فروع دین میں اجتہاد کے قائل ہیں، اصول دین میں اجتہاد کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں اصول دین بالکل کلیئر ہیں، ہمیں اللہ کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، کلیئر کٹ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہمیں رسول کی قسمت پر کوئی اجتہاد نہیں فرمانا، ہمارے یہاں طے ہے کہ رسول معصوم ہے۔ ہمارے یہاں بعد رسول خلافت، سکسیسرشپ، نیابت و وصایت کا مسئلہ امت کو طے نہیں کرنا۔ غدیر میں رسول طے کر گئے، اور ایک نہیں 12 اماموں کے نام بتا گئے۔ اس لیے فقہ جعفری مذہب اہل بیت میں اصول دین میں اجتہاد نہیں ہے، سمجھ لیجئے۔ ہمارے ہاں اجتہاد ہوتا ہے فروع دین میں۔ مثال کے طور پر نماز مرد پر کسی وقت بھی معاف نہیں ہے۔ قرآن میں حکم ہے کہ قبلے کی طرف نماز پڑھا کرو۔ اب کوئی آدمی گیا، اس نے کہا کہ ہم فلاں مقام پر ہیں، ہمیں علم نہیں ہے کہ سمت قبلہ کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ تو اب عالم، قرآن کا جاننے والا، حدیث پر نظر رکھنے والا، یا تو کہہ دے کہ نماز معاف ہو گئی،
چونکہ قبلے کا علم نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ جواب دینا ہے. یا تو کہہ دیں کہ قبلے کا علم نہیں تو نماز معاف. مجتہد یہاں پر اجتہاد کرتا ہے کہ چونکہ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ تمہیں روزانہ نماز پڑھنا ہے، اور قرآن میں ہے کہ مشرق و مغرب سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہر سمت ہے، تو اگر علم ہے تو قبلے کی طرف نماز پڑھو، اور اگر علم نہیں ہے تو جس طرف چاہے نماز پڑھ لو، نماز نہ چھوڑو، قبلہ پتہ ہو. اب یہاں پر تقلید کرنے والا مجتہد پر بھروسہ کر کے نماز پڑھے گا، یہ ہے اجتہاد. توجہ فرما رہے ہیں، یعنی جہاں کلیئر کٹ آرڈر نہ ہو وہاں ہوتا ہے اجتہاد. پھر بھی ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مخطئہ ہیں. ہمارے مجتہدین کہتے ہیں کہ ہمارے اجتہاد میں امکان خطا ہے. ذرا سا ڈرائی ہو رہا ہے معاملہ، لیکن علمی بات ہے، آپ کے ذہنوں میں پہنچ جائے اور محفوظ ہو جائے گا یہ کیسٹ کے ذریعے سے، ریکارڈنگ کے ذریعے سے، کہ آپ کسی کے سامنے بھی یہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں معصوم 12 کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ مجتہد بھی معصوم نہیں ہے، اور نہ وہ عصمت کا دعویٰ کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہم کوشش کر کے حکم الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ممکن ہے کہ وہ مطابق واقعہ ہو، ممکن ہے کہ اس میں خطا ہو گئی ہو، اس لیے ہمارے یہاں مجتہدین اپنے کو کہتے ہیں مخطئہ. لیکن اور جو اسلامی فرقے ہیں وہ اپنے کو کہتے ہیں مصوبہ. مصوبہ کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ پر کوئی حکم ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ کا کوئی آرڈر ہے ہی نہیں، جو مجتہد صاحب فتویٰ دے دیں وہی لوح محفوظ پر لکھ جاتا ہے. اب عقل پر ماتم کریں یا ہنسیں، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بہرحال یہ میں نے ذرا سا فروع اور اصول کا فرق بتا دیا کہ ہمارے یہاں اصول دین میں اجتہاد نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے غدیر کو نہیں مانا، توجہ کیجئے گا، وہ اصول دین میں تو اجتہاد فرماتے ہیں. یہ الگ بات کہ فروع دین میں باب اجتہاد بند ہے. اس فکر کو سامنے رکھ کر غالب کہہ رہے ہیں کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یعنی جو غداری کرے حکم رسول سے اسے خطا کے خالی اس میں ڈال دیں. یہ خطا اجتہادی نہیں ہے، یہ دشمن دین ہونا ہے. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. لیکن اب غالب کہتے ہیں یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا. برا نہ مانو اگر ہم برا کہیں اس کو. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا. تو بہرحال علی کل ایمان ہے، خندق گواہ ہے، اور علی نے اس آسمان سے ٹکر لی ہے. توجہ کیجئے گا، تلوار چلائی ہے علی نے. اس لیے کہ یاد رکھیے گا بعد رسول سازشی گروہ کا صرف ایک مقصد تھا کہ ہیبت آل محمد کو کم کیا جائے. کل میں نے کچھ باتیں بتائی تھیں، آج بھی بتا رہا ہوں کہ ان کے وقار کو ہلکا کیا جائے. یعنی جو ان کی عظمت لوگوں کے ذہن و دل و دماغ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اور اس میں سب سے بڑا کام گھر والوں نے انجام دیا. پیغمبر کے گھر میں 2 پارٹیاں تھیں،
سورہ تحریم اٹھا کر آپ دیکھیے، میری فکر نہیں ہے، قرآن نے کہا ہے پیغمبر کی ازواج میں سے 2 کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ تحریم، سورہ احزاب میں بھی ہے کہ قرنا فی بیوتکنا، اے نبی کی بیویوں گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھی رہو۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو جائیے سورہ احزاب اٹھا کر دیکھیے، قرآن کہے کہ گھر میں بیٹھی رہو اور یہ پرچم جنگ بلند کر دیں، یعنی یہ ہسٹری ہے۔ اور اسی طرح سے ایک موقع تھا، ایک شخص نے علی کی نقل میں دعوی سلونی کر دیا، تو بز میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، نہج البلاغہ میں تفصیل آپ کو مل جائے گی، جو ترجمہ ہے مفتی جعفر حسین صاحب کا، گجراتی وغیرہ میں بھی ہوا ہے، کہ جہاں پر علی کا جملہ نوٹ کیا گیا ہے کہ ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، میں رہوں گا تم نہ پا پاؤ گے۔ یہ علی کہہ رہے ہیں قبل ان تفقدونی، یہاں تک کہ تم مجھے کھو دو، تم مجھ تک پہنچ نہ پاؤ۔ تو ایک شخص نے، مقاتل ابن سلیمان تھا میرے خیال سے، اس نے کہا کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں مجھ سے جو پوچھو، آسمان کی نہ پوچھو زمین کی پوچھ لو۔ مطلب اس نے اتنی رعایت کی اس نے کہ آسمان کی نہیں زمین کی پوچھو۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یہ کیا باتیں کر رہا ہے تو، یہ دعوے نہ کر، یہ دعویٰ تو علی کا تھا، یہ دعویٰ تو علی کا تھا۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا یہ دعویٰ تو علی کا تھا۔ کہا کہ دعویٰ تو تھا لیکن ایک سوال ہے میرا، بتا دے کہ سلمان کا انتقال کہاں ہوا؟ سلمان، جناب سلمان جو عراق جاتے ہیں وہ جاتے ہیں نا مدائن، تو کہا کہ مدائن میں ہوا؟ اور نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ کہا علی نے۔ کہا علی اس وقت کہاں تھے؟ کہا مدینے میں۔ کہا تو اتنے کم فاصلے میں علی نے جا کے نماز پڑھ لی؟ اقرار لے لیا کہ مدائن میں مرے، مدینے سے دور ہے مدائن، علی لمحوں میں پہنچے۔ کہا چاہیے بتلا تیسرا حاکم کہاں مرا؟ ہسٹری ہے بھائی، اب اس کو کیا کریں گے آپ؟ جنت البقیع کو وسیع کیا گیا، یہودیوں کے قبرستان کو شامل کیا گیا، تاریخ ہے یہ، تو اب اس کو کیا کریں گے آپ؟ ہسٹری پر تو کوئی بحث کر ہی نہیں سکتا نا۔ بہرحال جو جہاں مرا ہے اس کا کیا پیلس کو آپ بدل دیں گے؟ کہا تیسرا حاکم کہاں گیا؟ کہا مدینے میں۔ کہا علی کہاں تھے؟ بھائی توجہ کیجئے گا، یعنی سلمان مدائن میں دنیا سے گئے، علی مدینے میں تھے، منٹوں میں علی مدائن پہنچے، اقرار لے لیا۔ ارے توجہ آپ سنیں بھی تو۔ کہا تیسرا حاکم کہاں گیا؟ کہا مدینے میں۔ علی تھے کہاں؟ کہا مدینے میں۔ نماز پڑھی کہ نہیں؟ دیکھیں کچھ نہیں، وہ کچھ کہی نہیں رہی وہ عورت، علی کی چاہنے والی ہے نا، وہ صرف پوچھ رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس سے بہتر کوئی محاکمہ ہوتا ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی قضاوت اور فیصلہ ہوتا ہی نہیں کہ مجرم سے اقرار کرایا جائے۔ ارے لطف لیں آپ، کہ وہ مدائن میں، علی مدینے میں، وہاں جا کر نماز پڑھائی، یہ مدینے میں، علی مدینے میں، اور لاش پڑی رہی۔ کہا سب طے؟ کہا یہ بتلاؤ علی کا مدینے سے مدائن جانا بہتر تھا یا مدینے میں رہتے ہوئے نماز نہ پڑھانا بہتر؟ بھائی توجہ کیجئے گا، یعنی ایسا پھنسایا، توجہ کیجئے گا کہ اب کرے کیا؟ جواب تو کوئی تھا نہیں، اس لیے کہ علی تو ایسے ہیں نا نہ جن کا انکار کر سکتا ہے کوئی، اور محبت نہ ہو تو دل سے اقرار بھی نہیں کر پاتا۔ توجہ کیجئے گا، جب تک محبت کامل نہ ہو، نہ اوپر نہ نیچے، نہ پانی کے نیچے نہ پانی کے اوپر۔ ارے توجہ کیجئے گا، کہا بتلاؤ کون سا فعل صحیح تھا، مدائن جا کر نماز پڑھانا یا مدینے میں رہ کر؟ اچھا یہ انڈیکیشنز ہیں، معصوم نے سب کی قسمت کے فیصلے کیے ہیں، اس لیے کہ نماز فرائض میں سے ہے۔ جیسے جواب سلام، لے تحفہ دے رہا ہوں آپ کو،
زہرا نے بہت سے لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور جو مصداق آیہ تطہیر ہو اس سے واجب ترک نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیے اور سوچتے رہیے۔ مصداق آیہ تطہیر سے کیا ہو سکتا ہے؟ امکان خطا نہیں ہے، غلطی کا امکان نہیں ہے۔ چلیے یہ مسئلہ بھی ابھی سنائے دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ لوگوں نے کہا تفصیل میں جائیے، تو تفصیل میں جائیں گے تو پھر، اس لیے کہ یہاں فکر مسلسل ہے، لیکن یہاں پر ابھی روک کر اس نے کہا کہ نہیں، میں نہ بتاؤں گا، تو عورت ہو کر، جواب تو تھا نہیں، جواب تو تھا نہیں، تو عورت ہو کر مردوں کے مجمع میں کیسے آ گئی؟ تو اپنی مرضی سے آئی ہے یا اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے؟ وہ علی کی چاہنے والی، علی کی محبت دل میں بھری ہوئی، کہا میں تو بعد میں بتاؤں گی کہ کس کی اجازت سے آئی، پہلے رسول کی بیوی کے لیے بتا کہ وہ جنگ جمل میں صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ پر واپس آ جاؤں میں اور ایک اور عورت کا واقعہ سنتے چلیے تھے۔ دیکھیں مین بات وہی ہے جہاں پر میں نے بات شروع کی تھی۔ ابو سفیان پیشکش لے کر آیا ہے، علی کہہ رہے ہیں لوگوں فتنوں کی موجوں کو نجات کے سفینوں سے شک کر دو، یعنی ابو سفیان دے رہا ہے حکومت، علی کہہ رہے ہیں فتنہ۔ کل یہاں سے بات بڑھاؤں گا، آگے گفتگو چلے گی، لیکن آج اتنا سن لیجئے کہ کردار کا لوہا کیا ہوتا ہے۔ جب تسلیم کی منزل ہو، ادائے فرض کی منزل ہو، تو قصیدہ پڑھا کیسے جاتا ہے؟ یہ تو یہ عورت تھی جس نے مقاتل ابن سلیمان کو شرمندہ کر دیا، اس لیے کہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ توجہ کیجئے گا کہ ام المومنین کیسے آئی تھی جنگ جمل میں۔ حالانکہ ابن عباس نے کچھ اور بھی کہا ہے کہ پہلے اونٹ پر، امام حسن کے موقع پر خچر پر، باقاعدہ شعر کہا ہے ابن عباس نے، کہ اب ہاتھی بچا ہے آپ کے لیے۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہیبت کو کم کرنے کے لیے آسان نہیں ہے، اس لیے کہ جنگ جمل کے بعد لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ وہ تو علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا نا تو زندہ ہی نہ رہ پاتا۔ علی نے کردار کا لوہا منوایا ہے کہ جب تک اونٹ کے پیر نہیں کاٹے گئے، اور نہج البلاغہ میں یہ بھی ہے، کنتم جند المرأ واتباع البہیمہ رغا فاجبتم اخلاقکم دقاق عہدکم شقاق دینکم نفاق۔ اے لوگو تم عورت کے سپاہی تھے۔ کنتم جند المرأ، 13واں یا 14واں خطبہ نہج البلاغہ کا، کنتم جند المرأ، تم لوگ عورت کے سپاہی تھے اور ایک جانور کی پیروی کر رہے تھے۔ جب وہ چیختا تھا تو تم جواب دیتے تھے، اور جب اس کے پیر کاٹ دیے گئے تو تم سب بھاگ گئے، اس لیے کہ تمہارا اخلاق پستہ ہے اور تمہارا دین نفاق ہے۔ اخلاقکم دقاق ودینکم نفاق، تمہاری زبان پہ کچھ ہے، تمہارے دل میں کچھ ہے۔ میں کہوں گا یا علی، تو پیمانہ ایمان و نفاق ہے جو تجھ سے پھرے گا، وہ کوئی بھی ہو منافقی تو ہوگا نہیں۔ اور واضح کروں، پیغمبر نے کہا یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی تیری محبت تقوی اور ایمان ہے، تیرا بغض کفر ہے یا نفاق ہے۔ اگر کھل جائے تو کافر ہو جائے، چھپا رہے تو منافق ہو جائے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔
بہرحال نہج البلاغہ میں حوالہ دیتا ہوا چل رہا ہوں، آپ جا کر کے رجوع کریں 13ویں خطبے کی طرف، 14ویں خطبے کی طرف، 11ویں خطبے کی طرف، 5ویں خطبے کی طرف، تو آپ کو یہ خلاصہ میری گفتگو کا آپ کو وہاں مل جائے گا۔ اب ایک عورت شام کے دربار میں ہے، علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ جو میرے شیخ الاجازہ بھی ہیں، یعنی روایتوں کے نقل کرنے کا ان کے حوالے سے مجھے اختیار ہے تحریراً میرے پاس، اس لیے کہ یہ سلسلہ ہوتا ہے جب آدمی کسی بزرگ سے متصل ہوتا ہے تو وہ اپنے ماضی سے اپنے کو جوڑ لیتا ہے سلسلہ روایت کے لیے۔ تو بہرحال انہوں نے دارمیہ ایک عورت ہے جو شام کے دربار میں بلائی گئی ہے علی کے بعد، اور جب دربار میں لائی گئی ہے تو اس کی زبان قیچی کی چلا رہی تھی، علی والی ہے نا، ابھی ہم بتا چکا کہ یہاں کیا ہوا، تو وہ تو قریب العہد ہے، وہ تو علی کے ساتھ جنگوں میں گئی ہے خدمت کرنے کے لیے زخمیوں کی، یہ تو مقاتل ابن سلیمان کا دور ہے، یہ دارمیہ ہے، یہ دارمیہ ہے، اس کو سرخ آنکھوں والے اونٹ دیے ہیں شام کے امیر نے انعام میں، اکرام میں، ہدیے کے طور پر، اور سرخ آنکھوں والے اونٹ جو بڑے قیمتی ہوتے تھے وہ دے کر شام کے امیر نے پوچھا کہ اگر علی ہوتے تو کیا یہ کرتے؟ کردار ادائے فرض، کیا علی اگر ہوتے تو تیرے ساتھ یہی حسن سلوک کرتے؟ اس نے کہا ایک اونٹ کیا 1 دینار نہ دیتے؟ کیا ایک اونٹ کیا 1 دینار نہ دیتے؟ سوچا کہ کچھ قابو میں آئی، ایک اونٹ کیا 1 دینار نہ دیتے؟ کہا کیوں نہ دیتے؟ کہا اس لیے کہ علی بیت المال مستحقوں پر خرچ کرتے تھے، لوگوں کو خریدتے نہیں تھے۔ توجہ، علی کے کردار کا قصیدہ پڑھ رہی ہے دارمیہ، کل میں اور سناؤں گا آپ کو، اقبال کے اشعار بھی سناؤں گا، آج تو ساری بات اس تفصیل میں چلی گئی نا۔ کردار ادائے فرض کا 1 دینار نہ دیتے اس لیے کہ علی بیت المال مستحقین پر خرچ کرتے تھے، لوگوں کو خریدتے نہیں تھے۔ کہا تم نے علی کو پایا کیسا؟ اب دیکھیے علی کے فضائل کے باب میں علی جیسے صاحب کمال کے بارے میں اگر کوئی یہ پوچھے کہ تم نے علی میں کون سی فضیلت دیکھی تو یاد رکھیے گا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی باب فضائل علی میں اپنی تھکن کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اب سنتے چلیے، آج تو بس فضائلی کی طرف سارا معاملہ جا رہا ہے، اب آپ ذرا سا توجہ کیجئے گا۔ کہا کہ یا علی میں نے آپ میں عجب صفت دیکھی، میں نے آپ میں عجب صفت دیکھی، وہ صفت یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ موصوف پر صفت کو حاوی دیکھا۔ میرا انداز گفتگو یہی ہے، بیچ میں نے تھوڑا سا آپ کو اور زیادہ اپنے قریب کرنے کے لیے، لیکن اصل یہی ہے میرا انداز جو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ توجہ کیجئے کہ بات سے بات نکلتی جائے اور ہر بات کی وضاحت ہوتی جائے کہ یا علی میں نے آپ میں عجب کمال دیکھا، ہم نے ہمیشہ صفت کو موصوف پر حاوی دیکھا۔ سچا آپ کسے کہیں گے؟ بتائیں، سب لوگ بتائیں، آج دیر تک ہو سکتا ہے میں پڑھوں تو یہ بھی خواہش پوری ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد وعلی محمد۔ لیکن ہر لفظ پر آپ لطف لیں گے۔ سچا آپ کسے کہیں گے؟ سچ بولنے والے کو؟ کیا مطلب؟ 10 سچ بولے زندگی میں، 100 جھوٹ بولے۔ عادل آپ کسے کہیں گے؟ 50-50 جو ہو۔ لیکن اگر 50-50 کوئی عدل کر رہا ہے تو عادل ہی تو آپ کہیں گے، کہہ کیا سکتے ہیں آپ اسے؟ بھائی 2-4 بھی جو سچ بول رہا ہے اس کو بھی سچا ہی تو آپ کو کہنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی صفت موصوف پر حاوی رہتی ہے، ورنہ اصل میں سچا اسے کہنا چاہیے جو زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہ بولے۔ ارے توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ مومن بننے کے لیے 100% ہونا ضروری ہے، اور کافر و منافق بننے کے لیے ایک ہی کافی ہے۔
بھائی توجہ میں ایک فلسفے کا مسئلہ ہے، میں دقیق ترین مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں حضور، توجہ کیجئے گا۔ یعنی جب تک آدمی ساری زندگی سچ نہ بولے، حقیقت میں اس کو سچا کہنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کہ اگر دو چار بھی کوئی سچ بولتا ہے، توجہ کیجئے گا، تو اسے سچا ہی کہنا پڑتا ہے۔ یعنی سچ سچے پر حاوی رہتا ہے، توجہ کیجئے گا، عادل پر حاوی رہتا ہے۔ ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ 7 قصیدے علی کے لیے کہے۔ قصیدہ خیبری میں یہ مفہوم ہے ان کے قصیدے کا کہ یا علی، میں نے آپ کے علاوہ ہر انسان پر صفت کو حاوی دیکھا۔ یعنی سچا کہتے تو ہیں، لیکن دل جانتا ہے کہ یہ اتنا سچا نہیں ہے جتنا سچ ہے۔ لیکن یا علی کیا کیا جائے کہ ہر موصوف پر صفت حاوی ہوتی ہے، لیکن تو صفت پر حاوی ہوتا ہے۔ یعنی سچا کہہ کے بھی سیری نہیں ہوتی کہ تعریف کی کہ نہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یعنی ایک تشنگی سی تشنگی ہے، ایک احساس ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ کیوں؟ گفتگو اس کے فضائل پہ مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن ابن ابی الحدید نے آگے کیا کہا یا علی کیا کیا جائے کہ جب تیرے غیر کی بات آتی ہے تو اس کی تعریف میں کرتا ہوں، حقیقت میں اس کی برائی ہوتی ہے۔ ابن ابی الحدید کہہ رہے ہیں یا علی، جب تیرے غیر کی میں تعریف کرتا ہوں تو وہ تعریف نہیں ہوتی، وہ اصل میں اس کی برائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن ابی الحدید نے فیصلہ کر دیا، بھائی کوئی آدمی ہائی اسکول فیل ہو، آپ اسے کہیے آپ پی ایچ ڈی ہیں، ارے توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابن ابی الحدید نے تو کمال ہی کر دیا، کہا یا علی جب میں تیرے غیر کی مدح کرتا ہوں وہ تعریف ہوتی نہیں، وہ تو حقیقت میں اس کی برائی ہوتی ہے۔ تو بھیا کسی کی تعریف کرو تو دیکھ بھی لو کہ اس لائق ہے کہ نہیں، ورنہ تعریف نہ ہوگی، حقیقت میں برائی۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تیرے غیر کی مدح کرتا ہوں تو وہ تعریف نہیں ہوتی، برائی ہوتی ہے۔ قصیدے میں ایک چیز ہوتی ہے تشبیب، جسے مقدمہ بھی آپ سمجھنے کے لیے سمجھ سکتے ہیں، کہا جب تیرے غیر کی مدح کرتا ہوں تو اس کی برائی ہو جاتی ہے، جب تیرا قصیدہ پڑھتا ہوں تو بات تشبیب سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی حقیقت تک آ ہی نہیں پاتا۔ کل بتاؤں گا میں اقبال کی روشنی میں کہ فضائل علی کیا ہیں۔ علی کے نام کو تو ابھی کوئی سمجھا نہیں، کام کو کیا سمجھے گا۔ بہرحال اس نے کہا کہ تم نے علی کو پایا کیسا۔ شام کے امیر نے دارمیہ سے پوچھا کہ تم نے علی کو پایا کیسا، تو بڑا مشکل کام ہے، جس کی زندگی فضائل کا سمندر ہو۔ توجہ کیجئے گا، جہاں تشبیب سے آگے بات گئی نہ ہو، ابھی تک صفحہ فضائل سادہ نظر آتا ہو، لاکھوں کتابوں میں لکھنے کے بعد بھی، تو اب دارمیہ سے پوچھ رہا ہے شام کا امیر کہ تم نے علی کو پایا کیسا۔ لیکن خدا کی قسم دارمیہ کے علاوہ کوئی کردار کا قصیدہ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ کہ تو پوچھتا ہے میں نے علی کو کیسا پایا، تو سن لے، میں نے علی کو جیسے حکومت سے پہلے پایا ویسے ہی حکومت کے بعد پایا۔ اس لیے کہ جو کرسی پر جا کر بدل جائے وہ اور ہوتا ہے، اور جو کرسی پر عدل کے پرچم بلند کر دے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ نعرہ صلوات پڑھ دیجئے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماوائے اسلام ذات علی، ملجائے اسلام ذات علی،
افق اسلام ذات علی، آفتاب اسلام ذات علی، مہتاب اسلام ذات علی، آدم کا علم ذات علی، نوح کا تقوی ذات علی، ابراہیم کی خلت ذات علی، موسیٰ کی حیبت ذات علی، عیسیٰ کا زہد ذات علی، یوسف کا جمال ذات علی، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا دار و مدار ذات علی۔ ذات علی ہے جو بولے تو امام ہے، چپ رہے تو قرآن ہے، پھیلے تو کتاب ہے، سمٹے تو نقطہ ہے، سوئے تو محافظ رسول ہے، جاگے تو فاتح خیبر ہے، سوئے تو لوگ نبی سمجھے، جاگے تو نصیری خدا۔ صلوات ہے محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ علی کا کردار کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ لوگ دنیا میں عزت تلاش کرتے رہے، علی خدا کے ہوتے رہے۔ ان کو پتہ ہی نہ تھا کہ مرنا تو ایک دن ہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، علی اس ذات کا نام ہے جس کی محبت ممکن ہے بظاہر دنیا کامیاب نظر نہ آئے، لیکن علی کی محبت میں موت بڑے سکون کی آتی ہے۔ توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ گیا۔ اس لیے کہ جہاں رہبر تلاش جنت میں پھرتا ہو، وہ اپنے ماننے والوں کو کیا دلائے گا؟ سارے جھگڑے زمین کے اوپر ہیں۔ توجہ کیجئے گا، سارے جھگڑے زمین کے اوپر ہیں، نیچے کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ کیا کہنا میرے مولا علی تیرا، اے چاہنے والوں کا خیال رکھنے والے کا دنیا اپنے اعتبار سے گزارنا، لیکن میں بوتراب ہوں، زمین کے نیچے کا معاملہ۔ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، محسن نقوی شہید، فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا۔ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا۔ علی کے نام نے جرأت وہ دی کے زیر لحد، فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا۔ علی کے نام نے جرأت وہ دی کے زیر لحد، میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ علی علی بوتراب ہے کوئی؟ اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنی پڑی ہے۔ ارے غلام زادہ کہہ دیا کہ لکھوا لاؤ، حالانکہ یہ بھی فرضی ہے، یہ بھی فرضی ہے، لیکن پھر بھی پتہ تو چل گیا کہ اپنا بھروسہ نہیں۔ توجہ کیجئے گا، یعنی جس کو اپنی نجات کا یقین نہ ہو، لیکن یہ وہ ہیں کہ سارے علماء اسلام لکھتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ارے کیسی بدبختی کی باتیں کرتے ہو، جنت کی سرداری مان لی؟ نہیں، کہتے ہیں کہ علی بچے تھے، کم سن تھے، اس لیے پرابلم آئی۔ نہیں، ساری بچے تھے۔ پیغمبر کی حدیث خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب قبلہ مرحوم عجیب بات کہتے ہیں پیغمبر کی حدیث پیغمبر نے اپنی زندگی میں کہی یا بعد میں؟ حدیث پیغمبر کی زندگی کی ہے تو ہر آدمی کہے گا زندگی میں کہا۔ اچھا، امام حسن کی ولادت کب ہوئی؟ سن 3 ہجری۔ امام حسین کی ولادت کب ہوئی؟ سن 4 ہجری۔ پیغمبر دنیا سے کب گئے؟
سن 11 ہجری 10 ہجری میں غدیر، 11 ہجری 28ویں صفر وصال پیغمبر. تو اگر آخری عمر شریف کی بھی، دیکھیں اردو میں کچھ چیزیں ہیں اس میں بھی کبھی کبھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ مثلا تخت اور تخت، تخت صحیح ہے تخت غلط ہے. اسی طرح سے عمر اور عمر، تو عمر شریف، عمر شریف پیغمبر کی اگر آخری عمر کی بھی حدیث مانی جائے تو حسن و حسین کا سن کیا ہوگا؟ بھائی 11 میں سے 3 نکالیے، کتنے بچے؟ 8. 11 میں سے 4 نکالیے، کتنے بچے؟ تو اگر آخری عمر میں بھی ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو کوئی بوڑھا تو اٹھتا جو کہتا یا رسول اللہ یہ بچے اور ہمارے سردار. ارے توجہ کیجئے گا، تو جنت کی سرداری تو بچپنے میں مان لی، یہ نہ سوچا کہ دنیا میں سردار نہ مانو گے تو وہاں جنت میں جانے کو ملے گا کہاں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ 7 اور 8 سال کے سن میں، اس کا مطلب یہ کہ ان بزرگوں نے اعتراض نہیں کیا، وہ سب جانتے تھے یہ بعد والوں کی کم عقلی ہے. ارے توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ گیا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اسی لیے حسین نے اتمام حجت کیا. عجیب طرح سے مولانا آغروی صاحب کے یہ اشعار کہ قریب عصر کا منظر عجیب منظر تھا، قریب عصر کا منظر عجیب منظر تھا. علی کا خون اکیلا خدا کا لشکر تھا، اکیلا اور لشکر، اکیلا خدا کا لشکر تھا. میان لشکر اہل ستم علی اکبر، میان لشکر اہل ستم علی اکبر، خدائے صبر کا بھیجا ہوا پیمبر تھا. کہ کلمہ پڑھنے والوں، میری سرداری اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میرے مقابلے پر تم آ گئے ہو، اور یہ وہ حدیث ہے جو حسین نے اپنے خطبے میں کوٹ کی ہے. کیوں مار رہے ہو مجھے بھائی؟ کیا اس زمین پر میرے علاوہ کوئی نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے؟ کیا تم میں لوگ موجود نہیں ہیں جنہوں نے سن رکھا ہے کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں؟ کہا ان کے اوپر میرا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے؟ میں 2 حصوں میں بٹا ہوں، ایک حصہ پیغمبر سے شباہت میرے بھائی حسن کا رکھتا تھا، ایک حصہ میں ہوں. تو ٹھیک ہے، ممکن ہے مجھے دیکھنے میں تمہیں کوئی، تو اب میں علی اکبر کو پیش کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا مدینے سے کربلا تک حسین کا سرکاری مؤذن ساتھ ساتھ تھا جس کا نام حجاج بن مسروق تھا. جب بھی وقت نماز آتا تھا حجاج بن مسروق اذان دیتے تھے، لیکن کربلا میں عاشور کے دن حسین نے اس مؤذن کو ہٹایا اور علی اکبر سے کہا بیٹا تم اذان دو، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے یاد نہیں دلایا. علی اکبر صورت و سیرت میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ ان لفظوں پر غور کریں، اس لیے کہ جناب علی اکبر کے حوالے سے عام طور سے ہمارے ذہنوں میں جو تصویر ہے وہ یہ کہ علی اکبر صورت میں رسول جیسے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. حسین نے جب علی اکبر کو بھیجا تو کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو اس قوم پر گواہ رہنا، اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلقاً و خلقاً، خلق و خلق میں شبیہ رسول ہے، جو رفتار و گفتار میں میرے نانا کی شبیہ ہے. خلق یعنی صورت میں،
خلق یعنی کردار میں. اور حسین نے صبح کو اذان دلوائی. تو عزیزو علی اکبر سب کا دلارا, سب کا پیارا. معلوم ہے لوگ منت مانتے تھے کہ اگر میرا کام پورا ہو گیا تو میں رسول کی زیارت کروں گا, تو منت بڑھانے کے لیے علی اکبر کو دیکھنے جاتے تھے. جناب لیلا کا گھر مرکز بنا رہتا تھا, سب آتے تھے زیارت کرنے کے لیے. ایک شخص آیا, اس نے کہا مولا حسین میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھ کو علی اکبر جیسا حسین بیٹا مل جائے. کہا بھائی میں دعا تو کر دوں گا, لیکن اتنا بتا کہ اگر تیرا بیٹا جوان ہو جائے اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا تو برداشت کر لے گا؟ کہ مولا ہم تو چاہیں گے کہ ایسے حسین کے پیر میں نہیں, میری آنکھ میں کانٹا چبھ جائے. کہا پھر ایسے بیٹے کی دعا نہ کر, اس لیے کہ جب علی اکبر 18 سال کا ہو جائے گا تو علی اکبر کے سینے پر برچھی کی اڑی لگے گی. علی اکبر لیلا, علی اکبر حسین, علی اکبر زینب, علی اکبر سکینہ, علی اکبر سغرا, کتنے رشتے ہیں اس ایک علی اکبر سے. شب عاشور مائیں اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں, لیلا علی اکبر کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں. کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ کھلی, کہا اماں آپ سوئی نہیں؟ کہا میرے لال کل نہ یہ شمع ہوگی, نہ یہ خیمہ ہوگا, نہ یہ چہرہ ہوگا, اپنے لال کو ہم دیکھ لیں. ایک مرتبہ صبح عاشور جب آئی, حسین نے آواز دی علی اکبر گلدستہ اذان پر جاؤ بیٹا. علی اکبر گئے. اب یہ تصور ہے, اب یہ خیال ہے, لیکن حقیقت سے قریب ہے. علی اکبر زینب کے دلارے ہیں, علی اکبر لیلا کے پیارے ہیں. علی اکبر نے کہا ہوگا اللہ اکبر, حسین نے کہا ہوگا معبود تیری وحدانیت کا گواہ علی اکبر. علی اکبر نے کہا ہوگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اس گھرانے کا دستور ہے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو گھرانہ کہتا ہے میرا گوشت, میرا پوشت, میرا رویا رویا اس کی الوہیت کا گواہ ہے. علی اکبر نے کہا ہوگا اشہدو ان محمد رسول اللہ. حسین نے مدینے کا رخ کیا ہوگا, کہا ہوگا نانا جب آپ کو دیکھنا ہوتا تھا میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا. عجب نہیں, علی اکبر نے کہا ہوگا اشہد ان علی ولی اللہ. زینب نے نجف کا رخ کیا ہوگا, کہا ہوگا شیر خدا جزاکم ربکم. ہاں آزادارو, ایک مرتبہ اذان تمام ہوئی, صفے نماز لگ گئی, حسین نے امامت کی, لیکن ابھی نماز تمام بھی نہ ہوئی تھی کہ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ میں نے تیر جوڑے اور دشمنوں کو, اپنے لشکر والوں کو گواہ بنایا کہ گواہ رہنا حسین کے لشکر کی طرف سب سے پہلا تیر جو چلا رہا ہوں وہ میں ہوں. ہزاروں تیر صفے حسینی کی طرف آئے, یہ نمازیوں کے سینوں میں تیر لگنے لگے. کتنے شہید ہو گئے, کتنے بچے. عزیزو ایک مختصر سی جماعت ہے, اب ایک کے بعد ایک میدان میں جاتا ہے. حسین جاتے ہیں لاشا اٹھا کر لاتے ہیں, حسین جاتے ہیں لاشا اٹھا کر لاتے ہیں. ایک مرتبہ آواز آئی حسین کوئی ناصر ہو بھیج دو, حسین حسین کوئی مددگار ہو بھیج دو, حسین. علی اکبر آگے بڑھے, کہا بابا کیا کوئی جوان بیٹا اپنی زندگی میں یہ برداشت کرے گا کہ اس کے بوڑھے باپ کو تانے دیے جائیں؟ میرے بابا مجھ کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو, میرے بابا مجھ کو میدان میں جانے دو. روایتیں مختلف ہیں, بہرحال اتنا طے ہے کہ علی اکبر کو خیمے میں جانا پڑا اور کہنا پڑا اماں میدان میں جانے دیجئے, اماں میدان میں جانے دیجئے. کہا میرے لال تمہیں تمہاری پھوپھی نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے, اجازت لینا ہے تو ان سے جا کر اجازت لے لو. ایک مرتبہ جناب علی اکبر جناب زینب کے پاس آئے. اب اماں کیا کرے, عجب نہیں کہا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟
کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے مدینہ چھوڑا بھیا حسین کے لیے، حج کو عمرے سے تبدیل کیا بھیا حسین کے لیے، بھوکی ہیں بھیا حسین کے لیے، پیاسی ہیں بھیا حسین کے لیے، ساری مصیبتیں برداشت کر رہی ہیں بھیا حسین کے لیے۔ پھوپھی اماں گلے دو ہیں، خنجر ایک ہے، اگر مجھ کو بچائیے گا تو آپ کا بھائی قربان ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ زینب نے جب حسین کا نام سنا کہا جاؤ علی اکبر خدا حافظ، جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ عزیزو سنیے گا، جب علی اکبر خیمے سے نکلنے لگے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اور کوئی پیچھے سے دامن پکڑ رہا تھا، تو اگر زینب پکڑتی تو بازو پکڑتی، لیلا پکڑتی تو ہاتھ پکڑتی، یہ دامن پکڑنے والا محسوس یہ ہو رہا ہے کوئی کمسن ہے۔ عجب نہیں سکینہ کہہ رہی ہو کہ بھیا علی اکبر اگر چلے جاؤ گے تو میں صغرا کو کیا جواب دوں گی؟ جزاکم ربکم، اے نوجوانوں خدا تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے۔ اے ماتم کرنے والوں حسین کے جوان کا ماتم، خدا ماں کی گودیوں کو آباد رکھے، جوان علی اکبر کے صدقے میں پروان چڑھے، سب کے سروں پہ صحرا بندھے، ماں کو سکون ملے، لیکن ہائے لیلا علی اکبر آئے، کہا بابا اجازت مل گئی۔ عزیزو حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، کہا پروردگار قوم جفاکار کے سامنے علی اکبر جا رہا ہے۔ علی اکبر چلے، حسین کمر کو پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے کہتے جا رہے ہیں یا بنیا مہلن مہلا، میرے بچے آہستہ، میرے بچے آہستہ۔ پیروں کی آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اب کیوں آ رہے ہیں؟ اے صاحبان اولاد چلو، علی اکبر کچھ کہہ رہے ہیں، حسین کچھ جواب دے رہے ہیں۔ کہا میرے لال تم صاحب اولاد نہیں ہو، میرے اکبر یہ میں نہیں آ رہا ہوں، تمہاری محبت کھینچے لے رہی ہے، جاؤ جاؤ، لیکن اتنا کرم کر دو جب تک میرا تمہارا سامنا ہوتا رہے مڑ مڑ کر صورت دکھاتے رہنا۔ میرے بچے علی اکبر میدان میں آئے، دشمن مقابلے پر آیا، حسین دوڑے ہوئے گئے، لیلا علی اکبر کے مقابلے پر کوئی پہلوان آیا ہے، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ لیلا نے بال کھولے، کہا یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے اکبر کو۔ علی اکبر ایک دفعہ تو واپس آئے، لیکن پھر اجازت لے کر گئے، لیکن کب تک لڑتے؟ مرہ نے ایک نیزہ علی اکبر کے سینے پر مارا، ایک روایت میں ہے کہ علی اکبر کے سر پہ تلوار لگی، بیٹا پشت پرس پہ گھوما، ایک مرتبہ زین پہ زمین پر آئے، آواز دی میرے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تھی، جب علی اکبر نے پکارا کہنے لگے علی اکبر تمہارے مرنے سے اب کچھ نظر نہیں آتا۔ جملہ سنیں گے آپ، فارسی شاعر نے کیا کہا ہے؟ پدر بر لاش پسر زانو بزانو رسید، اب حسین سے چلا نہیں جا رہا ہے، کوہنیوں کے بل یا علی یا علی۔ کہا میرے لال آواز دو، کہاں ہو علی اکبر؟ علی اکبر نے آواز دی، حسین پہنچے۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو منظر حسین نے دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔
علی اکبر ہیں جو سینے کے زخم کو چھپانا چاہتے ہیں. کہا میرے لال کچھ تنگی محسوس ہو رہی ہے, کچھ مصیبت میں زیادہ ہو کیا؟ کہا بابا کیا بتاؤں, ایک نیزے کی انی ہے جو سینے میں رہ گئی ہے. ایک مرتبہ شیر خدا کے شیر نے بوتراب کے وارث نے آستینوں کو سمیٹا, گھٹنے کو ریگزار کربلا پہ ٹیکا اور کہا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ. علی اکبر کے سینے سے پرچی کی انی نکالی, کلیجا. جزاکم ربکم. آخری جملے, خدا کوئی غم نہ دے, ہاں جوان کا ماتم ہے, لیلا کو پرسا دینا ہے, بی بی زینب کو پرسا دینا ہے, اور پھر آقا حسین. آپ کو پتا ہے نا پہلی منزل پر حسین نے بچوں کو نہیں بلایا, پہلی منزل پر حسین نے کسی کو نہیں بلایا. ایک مرتبہ چہرے سے چہرہ ملایا, سینے سے سینہ ملایا, یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا. لیکن جب بوڑھے باپ سے علی اکبر کا لاشا اٹھ نہ سکا, کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ. آخری جملہ سن لے, مجلس تمام ہے. جب علی اکبر خیمے سے چلنے لگے ہیں نا, تو روایت کے جملے ہیں کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور گرتا تھا. راوی کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا. سن لیا آپ نے, سن لیا آپ نے عزیزو, مائیں بہنیں سن رہی ہیں, صاحبان اولاد سن رہے ہیں. آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں, حسین لاشا لے کر چلے. جس کی زندگی میں یہ عالم تھا کہ لگ رہا تھا بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو, جب اس علی اکبر کا لاشا لے کر حسین پہنچے ہوں گے, ہائے زینب, ہائے لیلا, کورام برپا ہو گیا. واہ علیہ, واہ حسینہ, واہ اکبرہ, ماتم حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.